ہر نماز میں جب مسلمان ہندوستان کے اندر یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں یہ قرار کرتا ہے کہ عرب تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم تیری صفت الرحمن اور تیری صفت الرحیم کا اقرار کرتے ہیں، اب جب تسلیم کر لیا تیری صفت کو، کسی پریشانی سے مایوس ہونے والے نہیں۔ عزیز دوستو، آج جو ہندوستان کے اندر ایک مزاج بن گیا دوسری قوموں کا، ماب لنچنگ جسے ایک لفظ دیا جا رہا ہے کہ گھیر کر لوگوں کو مار دینا، قتل کر دینا، کسی کے نام کا چھپنے پر یا کسی چیز کا گوشت کھا لینے پر مسلمانوں کو گھیر کر کئی کیسز گزشتہ 8-10 سال یا 5-6 سال کے اندر ہمارے سامنے آ گئے۔ ہمیں قرار کرنے والی وہ قوم ہے الرحمن الرحیم۔ ہمیں ایسے حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسے ماب لنچنگ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کو گھیر کر قتل کر دینے سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز دوستو، جب ہم اللہ کا اقرار کر چکے ہیں تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم ایسے حالات سے مایوس نہیں ہوتے۔ عزیز دوستو، وہ جو خطیب حضرات جو مسلمانوں کو یہ کہہ کر ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی ذلت کا دور، تم ذلیل ہو رہے ہو، تم رسوا ہو رہے ہو، تم قتل ہو رہے ہو، عزیز دوست ایسی مایوسی میں مت دلائیے۔ کیا ماب لنچنگ سے مسلمان مایوس ہو جائے گا؟ نہیں مایوس ہوگا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں گھیر کر پتھروں سے نہیں مارا گیا تھا؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا ربی، تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی قوم کے حوالے کر دیا یا رب، جو مجھے پتھر سے مارتی ہے، جو مجھے گھر سے نکالتی ہے، میری ماب لنچنگ ہو رہی ہے۔ یا رب، میں مایوس ہونے والا نہیں۔ اگر یہ پتھر کھانے سے، اگر یہ خون نکلنے سے اگر تو راضی ہوتا ہے یا رب، میں دنیا کی ہر مصیبت کو جھیلنے تیار ہوں، مگر اے رب تیری رحمت جس کا میں قرار کرتا ہوں اس رحمت کو مجھ پر نازل کر دے۔ کیا حضرت حمزہ کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا ایسی موت اگر کسی تبریز کی ہو جاتی ہے یا کسی گلو خان کی ہو جاتی ہے کیا تو مایوس ہو جاؤ گے؟ ارے کیسی ذلیل موت مر گیا؟ ہرگز نہیں۔ کیا حضرت حمزہ کا کلیجہ نہیں چیر دیا گیا تھا؟ کیا وہ ذلت والی موت ہے؟ نہیں، جبکہ وہ شہادت کی موت ہے۔ وہ تبریز جو مر رہا ہے وہ مرا ہے جو ایمان پر، وہ شہید ہے اللہ کی قسم، اس کے ایمان کی گواہی اللہ جانتا ہے۔ وہ گلو خان جس کو مارا گیا، جو اسلام کے نام پر مارا گیا، وہ شہید ہے اللہ کی قسم، اس کے ایمان کی گواہی اللہ بہتر جانتا ہے۔ مایوس نہیں ہوتے ہم، یہ تو شہادتیں ہیں۔ ارے یہ چیزوں کو دیکھ کر تو تمہارے ایمان میں مزید قوت آنی چاہیے، جبکہ تم اقرار کرنے والے ہو الرحمن الرحیم۔ ہم مایوس نہیں ہوتے، مایوس مت ہو ان حالات سے۔ کہ حضرت بلال کو گلے میں رسی ڈال کر ماب لنچنگ نہیں کی گئی تھی؟ کیا خباب بن عرض رضی اللہ عنہ کی ماب لنچنگ نہیں کی گئی تھی؟ حفاظ قرآن کی کیا ماب لنچنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کی گئی تھی؟ 70 حفاظ قرآن کو لے جا کر قتل کر دیے ایک قوم والے۔ کئی ماب لنچنگ کے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، لیکن صحابہ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اور میری گزارش ہے اپنے لوگوں سے کہ عزیز دوستو، یہ جو ویڈیوز آ رہے ہیں خطاً فارورڈ مت کریے، خطاً ایک دوسرے کو شیئر مت کریے، نہ خود دیکھیے، اس لیے کہ اگر علم کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، آپ مایوس ہو جائیں گے۔ شیخ صالح الفوزان نے کہا ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے نہ پھیلائی جائیں، کمزور ایمان والے اور کمزور نہ ہو جائیں حالات کو دیکھ کر۔ ارے بھائی، اگر اپنے ساتھ ایسا ہوگا تو ہم کو تو پڑھ دیں گے، ہم تو ایمان کو چھوڑ دیں گے، ایسی کیفیت نہیں۔ جب اللہ جسے آزمانا چاہ رہا آزما رہا، آپ تک وہ آزمائش نہیں آئی، اللہ سے دعا کری کہ اللہ ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالے جس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیز دوستو، یہ حالات جو ماب لنچنگ کے ہیں، ہم ہندوستان کی حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اس ملک کے مسلمان مبارک ہیں، اللہ کی برکت خیر ہے ان کے ساتھ، مبارکبادی کے لائق مسلمان کے اب تک 25 یا 26 کیسز اس طرح کے ماب لنچنگ کے ہو گئے، لیکن مبارکبادی ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ پلٹ کر ایک بھی ایسا ماب لنچنگ کا کیس ہندوستان کے اندر نہیں کیے، اور انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے ایک جان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ہم کسی ہندو بھائی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم کسی ہندو بہن پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم کسی عیسائی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم کسی یہودی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں مارا گیا لیکن پلٹ مار نہیں کیے، حتیٰ کہ
فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے آپ اجازت دے دیجئے، یہ دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر چھوڑ دیں گے۔ کہا نہیں، مجھے امید ہے اس قوم سے اللہ ایسے لوگوں کو نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ نہ اس طرح کے ویڈیوز کو شیئر کرو، نہ مایوس ہو جاؤ، نہ ایسے لوگوں کو جو قتل کیے گئے موب لنچنگ میں ان کے بارے میں برا سمجھو، بلکہ وہ اللہ کے قریب معزز ہو گئے ہوں گے۔ اور خبردار یہ کہ کبھی آپ ایسی حرکت نہیں کرنا جو جاہل حرکت اس ملک کے کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں۔ ارے ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے، جسم کو مارنا تو دور کی بات ہے، کسی کو ہاتھ سے مارنا دور کی بات ہے، کسی کو لاٹھی سے مارنا دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جو ایک مسلمان کے ہاتھ سے یا زبان سے کسی دوسرے کے دل کو تکلیف بھی نہ ہو جائے۔ جسم کی تکلیف تو دور کی بات ہے، اسلام میں کسی کے دل کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ہماری زبان بھی جب ہم چلاتے ہیں تو ہم سوچ سمجھ کر چلانے کی ہمیں تعلیم دی گئی، کہیں تمہاری زبان سے دوسرے تمہارے ہندو بھائی کا دل نہ جھک جائے، دوسرے تمہارے مسلمان بھائی کا دل نہ جھک جائے۔ اپنی زبانوں کو سوچ سمجھ کر چلاؤ، ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے۔ بالخصوص ان مسلمانوں سے جو ہندوستان کے دیہاتی علاقوں میں، میری گزارش ہے اگر آپ کے علاقے میں اس طرح کی موب لنچنگ کے واقعات ہیں، اگر آپ کمزور ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اب آپ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کو ہجرت کرنا شروع کریں۔ ایسے علاقوں میں آ جائیں جہاں کی حکومتیں مضبوط ہیں، جہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹس مضبوط ہیں۔ ایسے علاقوں میں آ جائیں جہاں پر کہ ہندو مسلم میل ملاپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسے علاقوں کے اندر آ جائیں جہاں پر ایسی بستیوں میں ہندو مسلم میل ملاپ کر رہتے ہیں، جیسے کاروان کی بستی لے لیجیے آپ، کہ یہاں پر ہندو مسلم آج بھی ایک جٹ ہو کر ہیں۔ ایسے علاقوں کی طرف آ جائیے جہاں پر آپ کے جان اور آپ کے مال اور آپ کے ایمان کی حفاظت آپ کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جب مدینہ ہجرت کرے، اس کی بنیادی بات کیا تھی؟ اپنی جان اور اپنی ایمان کی حفاظت۔ ایمان کی حفاظت کو خطرہ ہے، دوسرے علاقوں کی طرف آئیے جہاں آپ کے جان اور ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔